زندگی میں محنت کرنا، کامیابی حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہنا، اسی جد و جہد میں رہنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اگر زندگی میں رہنا ہے، زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں محنت تو کرنی ہوگی، لیکن وہ محنت اگر رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہوگی، سیدھے راستے پر چلتے ہوئے نہیں ہوگی تو وہ محنت کسی کام کی نہیں، نہ وہ ہمیں محنت فائدہ دے گی، نہ وہ کسی دوسرے انسان کو فائدہ دے گی، اور وہ بالکل ہمارا وقت کا ضیاع ہوگا، اور وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نقصان تو جو ہوگا، معاشرے کو، سوسائٹی کو، آنے والی نسلوں کو بھی اس کا نقصان ہوگا۔ تو جب محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، تو اس کا جو رائٹ ٹریک ہے وہ چننا بہت ضروری ہے۔ مشکلات سے گھبراتے ہوئے اگر راستہ بدل لیا تب بھی ہم ناکام سمجھے جائیں گے، اور اگر آسان راستہ سمجھتے ہوئے، آسان راستہ دیکھتے ہوئے اس کے اوپر چل پڑے، اور مشکل راستہ جو بالکل سیدھا راستہ تھا، جو صراط مستقیم تھا، اس کو اس لیے چھوڑ دیا وہ مشکل تھا، اور آسان راستے پہ چل پڑے کہ یہ شارٹ کٹ ہے یا آسان ہے، پھر بھی ہم ناکام ترین انسان تصور ہوں گے، اور ہماری ذات کی وجہ سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو جو نقصان ہوگا وہ شاید آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب اتنی بندہ محنت کر رہا ہو اور اس کا رزلٹ بھی نہ نکلے، اس کا نتیجہ بھی نہ نکلے، اس محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بہت ہی بہترین قسم کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک جنگل میں بادشاہ نے میٹنگ بلائی، سالانہ میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں اس نے ایک پوائنٹ سامنے رکھا کہ ہمارے ہاں جو جانور ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ تو میں جاز کے انسانوں کی بستی میں دیکھ کر آیا ہوں، تو وہاں پر جب انسان بیمار ہوتے ہیں تو ان کا علاج کرنے کے لیے، ان کو دوائی درود کرنے کے لیے انہوں نے ڈاکٹرز رکھے ہوئے ہیں، حکیم رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے جنگل میں بھی کسی ایک ایسے جانور کو ڈاکٹری کا کورس کروا دیں، تاکہ جب کوئی بیمار ہو تو وہ اس کی دوائی کر دے، اس کا علاج کر دے، تاکہ وہ موت سے بچ جائے، وہ اس کی بیماری سے جو ہے اس کو شفا مل جائے۔ تو سب جانوروں نے کہا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اچھا آئیڈیا ہے، اس کو اپنا لینا چاہیے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ کس کو جو ہے وہ ڈاکٹر پھر بنایا جائے۔ مختلف جانوروں نے مختلف مشورے دیے کہ لومڑ کو بنا دیں، بندر کو بنا دیں، ہاتھی کو بنا دیں، کتے کو بنا دیں، گدھے کو بنا دیں، گھوڑے کو بنا دیں، اس طرح کی مختلف جو ہے انہوں نے اپنی جو رائے تھی وہ سامنے رکھی۔ لیکن جب ایک فائنل بورڈ کمیٹی نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے ہم ڈاکٹر کا جو کورس کروائیں گے وہ بندر کو کروائیں گے، یہ بہت ہی تیز ہے، پھرتیلا ہے، اور بہت ہی شارپ مائنڈڈ ہے، تو یہ بہت جلدی پک کر لے گا چیزوں کو، اور اس ڈاکٹر بننے سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے بندر کو تیار کر کے اس کو ساز و سامان کے ساتھ ڈاکٹری کے کورس کے اوپر بھیج دیا۔ وہ ڈاکٹر بن کے جب واپس آ گیا، اس کو ایک دفتر بنا دیا، کلینک ہاسپٹل بنا دیا، وہ وہاں پر بیٹھتا تھا۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنے ہاسپٹل میں تھا تو دیکھا کہ ایک مریض جو ہے وہ بیمار ہے، ایک لومڑی جو ہے وہ بیمار ہے، اس کو وہ لے کر آتے ہیں اسٹریچر کے اوپر اٹھا کر جانور، اور ہاسپٹل کے باہر اس کو رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب دورے پر گئے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب آتے ہیں، اس مریض کو چیک کرتے ہیں۔ مریض کو چیک کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر صاحب ایک جمپ لگا کے وہ جو ہاسپٹل کی چھت ہے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہاں سے جمپ لگاتے ہیں تو ساتھ والے درخت کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہاں سے چھلانگ لگائی، نیچے آئے، وہاں سے چھلانگ لگائی ساتھ والے درخت پہ، ساتھ والے درخت سے چھلانگ لگائی، پھر ہاسپٹل کی چھت پہ، ہاسپٹل کی چھت سے چھلانگ لگائی دوسرے درخت پہ۔ وہ 10 12 15 منٹ جو ہے اسی طرح کی چھلانگیں لگاتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر، بھاگ دوڑ۔ وہ سارے دوسرے حیران تھے، وہ کچھ سوچ رہے تھے کہ شاید ڈاکٹر جو ہے کوئی اس کی دوائی سوچ رہا ہے۔ انسان تو بیٹھ کر سوچتا ہے تو یہ بندر ہے، یہ بہت تیز ہے، اس کا کام ہی یہی چھلانگیں لگانا ہے، تو شاید یہ اپنے آپ کو متحرک رکھ کے، اپنے آپ کو حرارت میں رکھ کے، ایکٹیو رکھ کے جو نا کوئی دوائی سوچ رہا ہے، کوئی علاج سوچ رہا ہے۔ اس کے ان حرکتوں کے دوران ہی وہ جانور جو لومڑی وہ بیمار لائے تھے وہ مر گئی۔ جب وہ مر گئی تو انہوں نے اس کو بلایا، اس کو بولا کہ ابھی بس کر دو یہ چھلانگیں لگانا، وہ مریض تو مر چکا ہے، اور یہ مرا نہیں ہے، یہ موت نہیں ہوئی بلکہ اس کا قتل ہوا ہے، اور وہ قتل آپ نے کیا ہے، اور ہم بادشاہ کے پاس آپ کا کیس لے کر جائیں گے۔ جب بادشاہ کے پاس یہ سارا کیس چلا گیا، بادشاہ کے سامنے دونوں فریق سامنے کھڑے ہو گئے، تو جو لومڑی والے تھے انہوں نے اپنا کیس بیان کیا۔ کیس بیان کرنے کے بعد پھر ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ نے اپنے دفاع میں، بندر کو پوچھا کہ اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہیے، بتائیے کچھ کہنا چاہیں۔ اس نے بولا جی میں بالکل کہنا چاہوں گا، لیکن میں ان سے آپ کے سامنے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔
اور یہ مجھے بالکل ٹو دی پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ جواب دیں اس کے بعد جو آپ کا حکم، جو آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ تو بادشاہ نے کہا جی اجازت ہے پوچھیے۔ تو بندر نے ان سے سوال پوچھا، کیا میں نے آپ لوگوں کے سامنے تگ و دو نہیں کی، بھاگ دوڑ نہیں کی؟ پنجابی میں جس کو کہیں گے کہ میں بھاجنا سے نہیں کی تھی؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے کتنی بھاجنا سے کی ہے، میں نے کتنی چھلانگیں لگائیں، کتنی دوڑ بھاگ کی ہے، کتنی بھاگ دوڑ کی ہے، کیا یہ کی ہے نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ ادھر ادھر کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، ٹو دی پوائنٹ جواب چاہیے۔ بتاؤ، بادشاہ کو بتاؤ کہ میں نے بھاجنس کی تھی ہے کہ نہیں کی تھی، بھاگ دوڑ میں نے کی ہے کہ نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں وہ تو بہت کی ہے۔ وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، دیٹس اٹ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ابھی انہوں نے خود اقرار کیا کہ میں نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے، اس کے باوجود بھی اگر مریض نہیں بچ سکا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تو یہ اس پہ ہنسنے والی بات بھی ہے، اس پہ رونے والی بات بھی ہے۔ اگر ہم بغیر راستے کا تعین کیے ہوئے صرف اور صرف بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے، فضول بھجنس کرتے رہیں گے، ادھر ادھر کی چھلانگیں لگاتے رہیں گے، ایڈجسٹمنٹ میں لگے رہیں گے، راستے کا جو چناؤ ہے وہ درست نہیں ہوگا، تو کبھی بھی ہم منزل تو دور کی بات، ہمارا سفر جو ہے وہ بھی ہمیں جو ہے تھکا دے گا، اور وہ بالکل ہمیں نیست و نابود کرنے کی طرف لے کے چلا جائے گا۔ اسلام آباد سے لاہور کی طرف جانے والی بس میں بیٹھ کر ہم پشاور نہیں پہنچ سکتے، اور دوسروں کو ہم کہتے ہیں دعا کرو دعا کرو میں پشاور خیریت نال پہنچ جاواں، بس اسی لاہور دی پھڑی ہے تو دعا کریے کہ اسی پشاور پہنچ جائیے۔ تو راستے کا جو چناؤ ہے وہ کامیابی کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور راستے کا چناؤ اگر درست کر لیں، راستہ جو ہے وہ بالکل سیدھا راستہ جو ہے اس کا ہم انتخاب کر لیں، صراط مستقیم پر اگر ہم نے چلنا ہے، صراط مستقیم کا انتخاب کر لیں، اس کے بعد اگر ہم منزل پر نہیں بھی پہنچتے، ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ہم منزل سے پہنچے بغیر چلے جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں جو ہے وہ کامیابی والے لوگوں سے زیادہ یاد رکھا جائے گا۔ ہماری وہ سٹرگل جو سیدھے راستے پر کی ہوگی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔